بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے آئین کے آرٹیکل 224A کے بارے میں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور پنجاب کے اندر جو محسن نقوی کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج جو ہے وہ میں سفر میں تھا تو میں یہ ضروری سمجھا کہ آئین کے آرٹیکل 224A کے بارے میں، اور جو رات گئے جو ہے محسن نقوی کی اپائنٹمنٹ کی گئی الیکشن کمیشن نے بطور عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب، اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو آئین کا آرٹیکل ہے 224A، اس میں یہ پروسیجر دیا گیا ہے پرائم منسٹر کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے۔ جو عبوری پرائم منسٹر آپ اس کو کہیں گے، اور عبوری جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے حوالے سے۔ تو جو عبوری وزیر اعلیٰ کا جو پروسیجر ہے آئین پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں یا وزیر اعلیٰ وہ کرتا ہے ڈیزالو، اس کے 3 دن کے اندر اندر انہوں نے عبوری وزیر اعلیٰ کو نامزد کرنا ہے۔ اچھا، اس میں جو اگر وزیر اعلیٰ اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی تو ودن 3 days اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ جو آؤٹ گوئنگ جو اسمبلی ختم ہو چکی ہے ان کے۔ اچھا، آئین پاکستان کے مطابق جو سپیکر ہے وہ آئندہ انتخابات تک، اور نیا سپیکر جب نئی اسمبلی وجود میں آئے گی اس کے پہلا جو سیشن تک جو ہے وہ سابقہ سپیکر ہی بطور سپیکر کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس کو نام بھیجے گا 2-2، یعنی کہ 4 نام جائیں گے سپیکر صاحب کے پاس۔ وہاں پہ لکھا ہے 2 ایچ، اپوزیشن اور جو ہے حکومتی جو ہے ان کی طرف سے 2-2 نام جائیں گے، اور جو سپیکر ہے وہ 6 افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے گا، یہ آئین کہتا ہے، جس میں سے 3 جو ہے اپوزیشن سے ہوں گے، 3 حکومت سے ہوں گے۔ وہاں پہ ایکول کا لفظ استعمال کیا گیا کہ 3 یعنی 6 آدمی مل کے ان 4 میں سے کسی ایک کے نام پہ اتفاق کریں گے۔ آگے جو اس کا مزید جو پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کمیٹی جو ہے جو سپیکر نے بنائی، وہ کمیٹی اگر کسی نام پہ اتفاق نہیں کرتی تو پھر وہ فوری طور پر وہ 4 نام جو پیش کیے گئے تھے سپیکر نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں، وہ 4 نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن ودن 2 days اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب جناب جو جیسا کہ آپ کو سننے میں آ رہا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور جناب ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ جناب ہم روڈوں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، بھیک مانگنے کے لیے۔ تو وہ جو آئین پاکستان کیا کہتا ہے، آئین پاکستان جو ہے وہ میں اسپیسیفک آپ کو ٹرم پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مزید تو ضرورت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کہ provided that in case of failure of the committee to decide the matter in the aforesaid period, the name of the nominees shall be preferred to the Election Commission of Pakistan for final decision within 2 days۔ یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اب اس میں جو فائنل ڈیسیجن کے لیے، یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر نے فیصلہ نہیں کر سکے تو اس کا پروسیجر ہے کہ وہ اسپیکر کے پاس بھیجیں گے نام، سپیکر یہ کرے گا کہ سپیکر ان کو کمیٹی بنا کے وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا، جب کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی تو پھر وہ فائنل فیصلے کے لیے، آئین پاکستان فائنل ڈیسیجن کا لفظ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ 4 نام بھیجیں گے، اور ان 4 ناموں میں سے
جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ 2 دنوں کے اندر اندر اپنا فائنل ڈیسیجن کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آئین پاکستان جو الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل ہیں وہ خاموش ہیں، یعنی کہ فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن کے فیصلہ قبول نہیں ہے اور جناب ہم ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، جا سکتے ہیں وکیلوں کو فیس دینے کے لیے، ٹھیک ہے، آئین کی تشریح کرانے کے لیے۔ اچھا، وہاں پہ جو ہے نا تشریح، یہ بہت سارے وکلاء بھی یہ آرگومنٹس کرتے ہیں اور پبلک بھی کے آپس میں ڈسکشن ہم کرتے ہیں۔ بھائی، تشریح ہوتی ہے کہ کسی ایسے فعل میں جو ہے ابہام ہو، واضح نہ ہو، تو پھر وہ تشریح مانگی جاتی ہے کہ جناب آپ تشریح کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کی طور پہ دن کو سورج نکلتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے۔ اب دن کو اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی جناب نے یہ رات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے تشریح کہ نہیں جی، جب سورج نکلتا ہے صبح مثال کی طور پہ 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک، 6 بجے تک، تو اس کو دن کہتے ہیں۔ تشریح جو ہے کسی بھی ابہام پہ مبنی بات کو جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے۔ اب 224A جو ہے وہ کہتا ہے کہ فائنل ڈیسیجن کے لیے سپیکر جو ہے وہ نام بھیجے گا، وہ کمیٹی نام بھیج دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، فائنل ڈیسیجن جو اس نے کرنا ہے۔ اب اس کی کیا تحریک انصاف یا کاف لیگ جانا ہے سپریم کورٹ میں کہ فائنل ڈیسیجن کی تشریح کرانے کے لیے؟ بھئی فائنل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی بے وقوفانہ رات جو ہے وہ پریس کانفرنس اور جناب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں۔ میرے نزدیک جو ہے سپریم کورٹ لمنی ان کی پٹیشن خارج کر دے گی کہ آئین پاکستان میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن فائنل ڈیسیجن کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ہوتا کہ ڈیسیجن کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا، اس پہ یہ بات آ سکتی تھی، بھئی یہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ فائنل فیصلہ ہے یا فائنل فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس طور پہ جب فائنل فیصلہ ہو لکھا ہوا ہے تو وہ فائنل فیصلہ ہے۔ اب یہ الیکشن کوئی بھی سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ یہ اگر کہتی ہے کہ پٹیشن میں جناب یہ الیکشن کمیشن نے تو فائنل فیصلہ صحیح نہیں کیا، یا جو ہے جناب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں تھا، تو یہ میں اب زیادہ سخت بات تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوگی۔ جب آئین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، ادھر دوسری طرف یہ آ جائیں آپ، محسن نقوی کی جو اپائنٹمنٹ کی گئی ہے، اچھا بقایا جو نام تھے، احد چیمہ جو ہے اس کی وہ ٹینور 2 سال کا پورا نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کا متفقہ فیصلہ ہے جو یہ محسن نقوی کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا، کسی ممبر نے ڈس ایگری نہیں کیا، تمام جو بینچ تھا وہ مکمل طور پر انہوں نے اس کو وہ کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے احد چیمہ کو جو ریجیکٹ کیا ہے، پڑھا تو نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازم تھا اور نون لیگ سے اس کا بڑا گہرا تعلق تھا اور وہ جیل کاٹتا رہا اور 2 سال اس کے پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 2 سال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے تھے دوسری سائڈ سے جو ہے نواز سکھیرا صاحب، وہ حاضر سروس سیکٹری ہیں، ان کو بھی وہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ سروس میں ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ نصیر جو ہے، وہ جو ہے نصیر ندیم جو بھی نام ہے، تو وہ جو ہے وہ 2 نیشنلٹیاں رکھتا ہے اس پہ بھی، اور یہ محسن نقوی جو ہے وہ پاکستانی شہری ہے اور آج تک کوئی الیکشن نہیں لڑا، کسی سیاسی جماعت سے اس کی جو ہے وہ وابستگی نہیں ہے، کوئی تعلق داری نہیں ہے، رشتہ داریاں تو ہوتی ہیں۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو عبوری جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس الیکشن میں جس کا وہ نگران بنایا گیا ہے، کوئی فیملی ممبر اس کا، ٹھیک ہے جی، وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ بھائی، بیٹا، بیٹی، بیوی، والد، والدہ، یہ مطلب مختلف انہوں نے یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، اور رات کو جو ہے گورنر نے ان سے حلف بھی لے لیا ہے، تو اب جو ہے پی ٹی آئی کے لیے یہی ایک پیغام ہے۔ دیہاتوں میں وہ ایک کہتے ہیں نا، بچوں کو جب کہانیاں سناتے ہیں رات کو جب سونے لگتے ہیں، تو وہ جو ہے نا، جب سارا کام ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک سٹوری سناتے سناتے، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہانی گئی مک، قلعہ گیا ٹھوک، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بھئی کہانی ختم ہو گئی ہے، تو پنجابی کا ہے کہ قلعہ گیا ٹھوک۔ تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے نا، اور حلف گورنر نے لے لیا ہے، تو پی ٹی آئی اور کاف کے لیے یہی میسج ہے میرا بھی، کہانی گئی مک، قلعہ گیا ٹھوک۔ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔